الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج 3 اپریل جمعے کا دن ہے اور آج جمعے کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوالات آ رہے تھے کہ آج ہم جمعے کی نماز ادا کریں یا ظہر کی نماز ادا کریں، اور اگر ظہر کی نماز ادا کریں تو انفرادی طور پر ادا کریں یا جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ابھی ملک کے حالات اور وبا کی وجہ سے ہمارے پاس یہ گنجائش ہے شرعاً کہ ہم جمعے کی نماز بھی جماعت کے ساتھ محدود تعداد میں ادا کر سکتے ہیں اور ظہر کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کو جماعت کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی ادا کر سکتے ہیں، تینوں گنجائش ہمارے پاس۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے مسجد میں جا کر بھیڑ کی شکل میں، اجتماع عام کی شکل میں جیسا ہم پہلے ادا کرتے تھے اس طور پر جمعہ ادا کریں، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے سخت پابندی ہے اور وبا کے انتشار کا بھی خدشہ ہے۔ تو مسجد میں جا کے تو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری شکل اس کی ہو سکتی ہے جیسا کہ پچھلے جمعہ کو کیا گیا تھا کہ محدود تعداد میں اپنے گھر کے چھتوں پر اور میدان میں اور ایسی جگہ پر محدود تعداد میں ہم جمعے کی نماز ادا کریں، لیکن اس سلسلے میں بھی انتظامیہ اور پرشاسن کی طرف سے سختی برتی جا رہی ہے کہ بھیڑ ایک دم اکٹھا نہ ہو۔ 5 لوگوں کی اکٹھا کو بھی انتظامیہ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ کم سے کم 3 یا 4 آدمی مل کر ہم جمعہ قائم کرنے کی کوشش کریں، اس کی گنجائش ہے۔ اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر ہم ظہر کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ظہر کی نماز میں بھی اگر ہم باجماعت ادا کر سکتے ہیں، خواہ ایک ہی آدمی مل جائے تو ایک ہی آدمی کو لے کر جماعت کے ساتھ ہم ادا کریں تو جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، اس کی بھی گنجائش ہے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو انفرادی طور پر ظہر کی نماز ادا کریں۔ اور باقی آج جمعے کا دن ہے، اس دن کے بہت سارے فضائل ہیں اور بہت سارے اعمال وارد ہوئے ہیں جمعے کے دن کے کرنے کے، ان سب کو ہمیں کرنا چاہیے۔ جمعے کی نماز اگر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر پا رہے ہیں یا جمعے کی نماز ادا کرنے کی شکل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعے کے جو اعمال ہم اس کو بھی چھوڑ دیں۔ تو غسل کریں، صاف کپڑا پہنیں، خوشبو لگائیں اور سورہ کہف کی تلاوت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، استغفار کریں اور جتنے اعمال ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وبا کے دور ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔